گھڑی جو ہے اس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ خان صاحب نے آج بڑی زبردست قسم کی گولہ باری کی ہے اس معاملے کے اوپر۔ شاہ زیب خانزادہ نے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا چیلنج جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ توشہ خانہ سے جب گھڑی نکلی تو اس کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی، جس نے گھڑی لی خان صاحب سے اس نے اپنی دکان ہی بیچ دی، اور مینوں لگتا ہے دکان بیچ کے انہیں گھڑی لی ہونی ہے۔ تو یہ مذاکرات ہلکی آنچ کے اوپر ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک شرط یہ بھی شامل تھی کہ جناب اسمبلیوں کے اندر بھی واپس آئیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو اشارے دینے شروع کر دیے ہیں کہ وہ فلان نام سمری میں ڈالیں گے اور فلان نہیں ڈالیں گے۔ ہم آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے میں پیچھے ہٹ گئے ہیں، پیچھے بیٹھ کر سب دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ نے میری حکومت گرائی تھی مگر ملکی مفاد کی وجہ سے ان سے اچھے تعلقات رہے۔ کیسا کمال ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے، گھڑی جو ہے وہ اس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک گانا تھا نا، ہر گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ہر گھڑی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات بدلتے جا رہے ہیں اور کافی پرسنل ہوتا جا رہا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق معاملہ کافی پرسنل ہوتا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے آج بڑی زبردست قسم کی گولہ باری کی ہے اس معاملے کے اوپر، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور شاہ زیب خانزادہ نے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا چیلنج جو ہے وہ قبول کر لیا ہے، کچھ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پس پردہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے جو معاملہ ہے، ادھر بھی ہر گھڑی معاملہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے ہر جگہ گھڑی گھڑی آ رہی ہے بار بار، تو یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور خبر جو ARY نیوز نے دی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کے جو استعفے ہیں، جو پہلے انہوں نے 11 استعفے جو ایکسیپٹ کیے تھے، اب اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت جو ہے اس کے اوپر یا تو یو ٹرن لینے لگی ہے یا انہوں نے اپنا پلان B بنا لیا، اور وہ یہ ہے کہ جی ان کے مزید استعفے جو ہیں وہ منظور نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ARY نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہے، کیونکہ پس پردہ یہ اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پس پردہ جو مذاکرات چل رہے ہیں ہلکے پھلکے قسم کے، ہلکی وہ کیا کہتے ہیں، ہلکی آنچ کے اوپر ذرا ہانڈی پک رہی ہے، جو کہتے ہیں نا ہلکی آنچ کے اوپر ہانڈی پک رہی ہے، تو یہ مذاکرات ہلکی آنچ کے اوپر ہو رہے ہیں، یہ زیادہ تیز آنچ کے اوپر نہیں ہو رہے۔ تو اس کے اندر ایک شرط یہ بھی شامل تھی کہ جناب اسمبلیوں کے اندر بھی واپس آئیں۔ یہ بڑی دیر سے یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو کچھ پتہ نہیں کہ یہ اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ دوسرا، آصف علی زرداری صاحب جناب اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب بھی جو اپنا ذرا ان پٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی ARY نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ صحافی اسد علی طور نے ایک رپورٹ کیا ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ فرح گوگی کے بھائی ان کے مطابق عمران خان کے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری تھے۔ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے گھڑی فرح گوگی کو دی اور فرح گوگی لے کر اسے دبئی پہنچی۔ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت تو یہ بیسکلی فرح گوگی کے ہاتھ میں کس طرح یہ تفصیلات اسد علی طور نے شیئر کی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو اشارے دینے شروع کر دیے ہیں کہ وہ فلان نام سمری میں ڈالیں گے اور فلان نہیں ڈالیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی بھی تیاری کر رکھی ہے، اسی لیے عمران خان صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں اور پاکستان عوامی تحریک کا وفد ان سے ملاقات کرنے پہنچا ہوا تھا۔ خرم گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس پہنچے ہوئے تھے، عمران خان صاحب سے ابھی انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو انہوں نے آگے کہا یہ سب کو پتہ ہے کہ طاہر القادری کس کے بندے ہیں۔ اچھا، ویسے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں نا، آج کل بالکل نہیں پتہ لگتا کہ کون کس کا بندہ ہے۔ اتنی کچھڑی پک چکی ہے، اتنی کنفیوژن ہو چکی ہے کہ یہ نہیں پتہ لگتا کہ موجودہ والوں کے بندے ہیں کہ پچھلے والوں کے بندے ہیں۔ یہ بھی اس میں بھی بڑا فرق ہے آج کل۔ تو دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی کل جو ہے وہ حکومت وزارت دفاع کے ذریعے GHQ سے سمری طلب کر لے گی۔ تو ایک خبر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب ہم اس معاملے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ دوسرا، سابق DGFI بشیر میمن صاحب جو ہیں ان کا موقف سامنے آیا ہے اس توشہ خانہ کے معاملے کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ چیزیں نکلیں تو کسی کی اجازت سے نکلیں اور کس تاریخ کو نکلیں، یہ جو گھڑی شڑی وغیرہ نکلی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق توشہ خانہ سے جب گھڑی نکلی تو اس کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی۔ جو چیزیں یہاں سے دبئی گئی ہیں ان کی سمگلنگ کا پرچہ بھی بنتا ہے کہ یہ سمگلنگ کس طرح ہو گئی۔ FBR کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو کیش پیسے آئے پاکستان یہ منی لانڈرنگ ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے، ظاہری بات ہے اگر $2 ملین کی بات ہو رہی ہے اور وہ پاکستان پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے یا کس طرح پہنچے ہیں، تو وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا، اگر تو کسی بینکنگ چینل کے تھرو یہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی فرح خان پہ اسمگلنگ کا پرچہ بنتا ہے، یا تو وہ آ کر خود کہہ دیں کہ وہ نہیں تھی۔ آج فواد چودھری اور زلفی بخاری بیٹھ کر اس فرح خان کا دفاع کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بیسکلی لب لباب اس بات کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2 پرچے بنتے ہیں، ایک منی لانڈرنگ کا اور دوسرا جو ہے وہ اسمگلنگ کا۔
اس سارے معاملے کے اوپر. اچھا جی, اس کے بعد عمران خان صاحب سے آج چند صحافیوں کی بھی ملاقات ہوئی ہے. ویسے وہ ریگولرلی مل رہے ہیں مختلف صحافیوں سے. تو اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف چاہتا ہے کہ کوئی ایسا آرمی چیف آئے جو ان کے معاملات اور کیسز کا خیال رکھے. کوئی آرمی چیف ایسا نہیں آئے گا جو ادارے, ریاست اور عوام کی آواز کے خلاف جائے. ہم آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے میں پیچھے ہٹ گئے ہیں, پیچھے بیٹھ کر سب دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ جو فرما رہے ہیں نا, ہم آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے میں پیچھے ہٹ گئے ہیں, پیچھے بیٹھ کر سب دیکھ رہے ہیں. میرا خیال میں یہ آپ کی چوائس نہیں, آپ کی مجبوری ہے. یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو پیچھے بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا سب کچھ. انہوں نے کہا توشہ خانہ کیس پر دبئی, لندن اور پاکستان میں متعلقہ افراد کے خلاف ہم کیس کریں گے. توشہ خانہ کیس میں جو سامان فروخت کیا وہ اسلام آباد میں فروخت کیا. رسیدیں اور تاریخ توشہ خانہ میں موجود ہیں. توشہ خانہ سے متعلق جب گواہی میں جائیں گے کیس ختم ہو جائے گا. امریکہ سے لڑائی نہیں, مثبت اور بہتر تعلقات چاہتا ہوں. امریکہ کے معاملے میں ذاتی مفاد پر قومی ترجیحات کو فوقیت دوں گا. ہمیں مذاکرات کا پیغام آیا کہ کمیٹی سے مذاکرات کریں, لیکن میں نے انکار کر دیا. الیکشن کی تاریخ دو, پھر آگے بات ہوگی. صاف شفاف الیکشن ہی تمام بحران کا حل ہے. امریکہ کے معاملے پر بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا. امریکہ نے میری حکومت گرائی تھی, مگر ملکی مفاد کی وجہ سے ان سے اچھے تعلقات رہیں گے. کیسا کمال ہے, اتنا بڑا دل ہے آپ لوگوں کے پاس, ہے آپ لوگوں کے پاس. کوئی تہاڈے نال اس طرح کرے, کوئی تہانوں گھر چک کے باہر چھوڑ دے اور آپ پھر بھی کہیں جا تجھے معاف کیا میں نے, جا تجھے معاف کیا, جا میں نے تجھے خوشی کی خاطر, اس ملک کی خاطر تجھے میں نے معاف کیا. اتنا بڑا دل ہے میرے خان کا, میرے کپتان کا. دیکھا آپ نے. دوسرا یہ جو فرما رہے ہیں نا, یہ توشہ خانہ کے اندر جو ہے ہم نے توشہ خانہ کا سارا مال جو ہے ہم نے اسلام آباد میں بیچا ہے. جس گھڑی کی رسید انہوں نے شو کرائی ہوئی ہے نا کھاتے کے اندر, اس کھاتے میں اس رسید کی جو دکان مینشن ہے اسلام آباد کی, سینئر صحافی اعزاز سید صاحب آج وہاں پہ اس دکان کے اوپر پہنچ گئے تھے. تو وہ دکان کی حالت دیکھ کے لگتا نہیں تھا, مطلب دیکھ کے کہ 6.25 کروڑ روپے کی ان لوگوں نے گھڑی لی ہوگی, کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ یہ دکان خود 6.25 کروڑ کی نہیں ہے. مطلب جس دکان کا ایڈریس انہوں نے دیا ہوا تھا نا, اس سے یہ لگ نہیں رہا تھا کہ دکان اتنی مہنگی ہوگی. بہرحال وہاں پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اعزاز سید صاحب کو کہا کہ جی جن صاحب نے یہ گھڑی لی ہوگی یا جن کا نام اس رسید پہ مینشنڈ ہے, وہ جو رسید ان کو دکھائی گئی, انہوں نے کہا کہ وہ صاحب خود دکان بیچ کے جا چکے ہیں. ان لبو تسی بہ گئے, کیسا ہے. مطلب جس نے گھڑی لی خان صاحب سے, اس نے اپنی دکان ہی بیچ دی, اور مینوں لگتا ہے دکان بیچ کے انہیں گھڑی لی ہونی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھڑی اتنی مہنگی تھی کہ اس کو اپنی دکان بیچنی پڑ گئی. خیر یہ معاملہ تو خیر ابھی پتہ لگ جائے گا, اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. خان صاحب اگر سچے ہیں تو وہ بندہ سامنے آ جائے گا, کہے گا بھائی جان میں لیتی ہے, اور یہ رسیدیں ہیں, یہ میں نے بینکنگ ٹرانزیکشن کی تھی, یہ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں آپ, یہ میں نے اتنے پیسے جمع کرائے تھے, پتہ لگ جائے گا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کیا. آج سرگودا, جیلم اور مردان یعنی فواد چودھری صاحب کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم اسلام آباد اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے, ملک کو بحران سے نکالنے کا ایک ہی راستہ الیکشن ہے. نواز شریف زرداری الیکشن کی شکست کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں. ضمنی الیکشن میں الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے باوجود ہار گئے تھے. یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں, اس لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. نواز شریف نے زندگی میں کبھی میرٹ پر فیصلے نہیں کیے. بہت اہم وقت ہے, سارے فیصلے میرٹ پر ہونے چاہیے. انہوں نے کہا نواز شریف نے زندگی میں کبھی میرٹ پر فیصلے نہیں کیے. موجودہ آرمی چیف بھائی جان انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ویسے ہی آپ کو یاد دلا رہا ہوں خان صاحب, آپ بھول جان دیں نا, تو آپ کو بھولنے کی بیماری ہے ویسے بھی. تو یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو جو ہے وہ انہوں نے سلیکٹ کیا تھا. تے جڑا شیخ رشید ہے نا, جنہوں تسی وزیر داخلہ بنایا سی, ان کے اوپر بھی شفقت کا ہاتھ انہیں نواز شریف صاحب نے رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ جو آج کل آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, یہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں منسٹر تھے. تو آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں, تو واقعی پھر یا تو کہیں کہ واقعی اگر ایڈا پیڑا میرٹ سی تو یہ سارے لوگ کہاں سے بیچ میں آ گئے. چلیں خیر, آپ نے اس پہ سیاست تو کرنی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی لائی جائے. میں انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کہا میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے آرمی چیف لگنا ہے. کیسا ہے, میں تو نہیں ان کی بات کر رہا, میں مجال ہے میری کوئی میں تنقید کروں ان کے اوپر, میں تو کر ہی نہیں رہا. یہ نیا ٹیکٹک ہے, یہ نیا ٹیکٹک بھلا کیا ہے, میرٹ پہ ہونا چاہیے, میرٹ پہ ہونا چاہیے, میرٹ پہ ہونا چاہیے. اچھا, لیکن جن لوگوں نے لگانا ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے, وہ میرٹ پہ لگانے والے نہیں ہیں. اچھا بھائی جان لگانا تو 5 کے اندر میں سے ہے, تے 5 چوں 10 دیو کیڑا نہیں ہے میرٹ والا, یہ بھی بتا دیں نا. اچھا اس کا جواب پتہ کیا دیتے ہیں پی ٹی اے والے, 5 لوگ میرٹ والے ہیں, بڑے زبردست لوگ ہیں. تو بھائی میں کہتا ہوں اگر کسی جاہل نے بھی لگانا ہے, کسی چور نے بھی لگانا ہے, کسی ڈاکو نے بھی لگانا ہے آپ کے مطابق, تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ تو یہی ہوگا نا کہ میرٹ والا بندہ ہی آئے گا. ایک کوالیفائڈ آدمی آئے گا تو وہی بندہ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یا آپ کو اس بات کا شک ہے کہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ ایکچولی ان کے ساتھ ڈیل کھڑکا کے آئے گا, یا تو کھل کے بولے نا.
ایویں بیٹھ کے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, کبھی ادھر سے جاتے ہیں کبھی ادھر سے جاتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بیچاروں کو. یار خان جی تسی چاہتے کی ہو یار, آپ کیا نئے آرمی چیف کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے, یہ کھل کے بتائیں. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا جی نون لیگ جیو جنگ مل کر کیمپین بناتے ہیں, اس کیمپین کو اٹھا کر الیکشن کمیشن کے پاس لے کر جاتے ہیں. الیکشن کمیشن میں بیٹھا ہوا چیف ان کا آدمی ہے, وہ ہمارے اوپر فورن فنڈنگ کیس لے آتا ہے. اچھا وہ ہمارے اوپر فورن فنڈنگ کیس بھائی 8 سال سے چل رہا ہے یار. خان صاحب کیا ہو گیا آپ کو یار, مانا اچھا آپ ایسے ایسے چھکے مارتے ہیں کہ آگے سے کوئی آپ کو کہتا بھی نہیں خان جی تھوڑا جاتا کوئی لحاظ کر لو یار. یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ فورن فنڈنگ کیس لے کر آئے ہوئے, 8 سال سے کیس چل رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی پھر ہمیں میڈیا پہ برا بلا کہا جاتا ہے, تباہ کر دیا, سب پکڑے گئے, پارٹی کو بین کر دیا جائے. ہم بار بار اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں, فورن فنڈنگ کیس میں ہم نے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ دیا, اس کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں, ایف آئی اے کو ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. کس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. پہلے پروپیگنڈا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں فورن فنڈنگ تو تھی ہی نہیں. زرداری نواز شریف یوسف رضا گیلانی کا 10 سال سے توشہ خانہ میں کیس ہے, کوئی نہیں سن رہا. اب انہوں نے ایک نیا کام کیا, کل وہی کمبینیشن جیو نیوز اور نون لیگ اور ایک فراڈ کو پکڑا. آپ نے اگر کوئی غلط کام کرنا ہے تو اس میں بھی کوئی عقل ہونی چاہیے. یہ اتنے بیوقوف ہیں, جرائم پیشہ لوگ ہیں. یہ جس آدمی کو لے کر آئے سوشل میڈیا نے سارا بتا دیا کہ وہ ایک ناروے سے بھاگا ہوا ہے, اس کے اوپر کتنے کیسز ہیں, پاکستانی ایف آئی اے کے اس کے اوپر کیسز ہیں, یعنی اس کی پوری تاریخ ہے. پورا ایک پروگرام کیا, اس نے کہا عمران خان کی گھڑی اتنی مہنگی بک گئی, انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیمپین کی. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے انصاف کے نظام میں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی, اس لیے میں جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں. میں نے وکیل سے بات کر لی اور لندن میں اس لیے کروں گا کہ لندن میں ہماری رجسٹرڈ چیریٹیز ہیں جس کا میں سربراہ ہوں, نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم. جیو وہاں بھی چلتا ہے, اس لیے میں لندن میں کیس کروں گا, اور جو فراڈ شخص ہے اس پر اور جیو پر بھی دبئی میں کیس کروں گا اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا. مجھے بہت انتظار ہے اس کا, مجھے یقین کیجئے, پرسنلی مجھے بڑا انتظار ہے کہ خان صاحب آپ لندن میں کیس ضرور کیجئے گا, بالکل کیجئے گا, مجھے بھی انتظار ہے اس چیز کا. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ جی ہم عدالت میں ثابت کریں گے جیو گروپ ملک میں پروپیگنڈا کرتا ہے, جیو کا مقصد ملک میں آزادی صحافت نہیں ہے, یہ اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے, جیو کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جناب لب لباب تھا عمران خان صاحب کی بات کا, جس کے اوپر انہوں نے بیسکلی آج تنقید کی جیو گروپ کے اوپر. اچھا, اس پہ بیسکلی جو انہوں نے اعلان کیا تھا جی شاہ زیب خان زادہ کا, کہ شاہ زیب خان زادہ کو اور میں جیو کو جو ہے میں کورٹ میں لے کے جاؤں گا. شاہ زیب کا بھی اس کے اوپر موقف آ گیا ہے اور میرا فرض ہے کہ میں وہ بھی شیئر کروں. انہوں نے کہا جی ہم نے عمران خان سمیت تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جواب دینے کا موقع دیا ہے, عمران خان کو جہاں مقدمہ کرنا ہے کر دیں. ان کی نظر میں عمر فاروق ظہور فراڈ ہے, تو یہ عمران خان کو بتانا ہے یا ہم نے. عمران خان جسے فراڈ کہہ رہے ہیں اس ملک کے تحفے اس شخص کے پاس کیوں ہیں. عمران خان یہ نہیں بتا رہے کہ ملکی تحفے اس فراڈ آدمی کے پاس کیسے پہنچے. انہوں نے خان صاحب سے کچھ مزید سوالات بھی پوچھے ہیں. انہوں نے کہا جی فرا کے ذریعے کیوں تحائف $20 لاکھ کیش میں بیچے. عمران نے نہیں بیچے تو تحائف عمر فاروق ظہور تک کیسے پہنچے. تحائف عمر فاروق ظہور کو نہیں بیچے تو کس کو بیچے. تحائف بیچ کر پیسے پاکستان لائے گئے یا نہیں, پیسے لائے گئے تو بینکنگ ٹرانزیکشن کہاں ہے, پیسے پاکستان نہیں لائے تو اتنی بڑی رقم کہاں ہے. 28 کروڑ کی جگہ ان تحائف کی 6.25 کروڑ میں فروخت کیوں دکھائی گئی. کیا ایسا کر کے ٹیکس بچایا یا منی ٹریل چھپائی گئی. میں تحائف کی قیمت 1 ارب 70 کروڑ روپے 2019 میں تحائف کی قیمت 1 ارب 70 کروڑ روپے تھی, اس کے محض 2 کروڑ 12 لاکھ روپے ادا کر کے تحائف کیوں لیے گئے. خزانے کو 1 ارب 68 کروڑ روپے کا نقصان کیوں پہنچایا گیا. عمران خان فرا گوگی کا دفاع کرنے خود کیوں آ جاتے ہیں. جس شخص کو گھڑی بیچی اس کا نام بتا دیں. بالکل بالکل بڑے سیدھے سے سوال ہیں, ان میں سے چند سوال میں نے خود بھی پچھلے ویلاگ کے اندر کیے تھے کہ بھائی جان سیدھی سیدھی گل ہے, خان جی بکاؤ ایدا ڈرولا کدا جلسوں میں کھڑے ہو کے ہائے میں مر گیا ہائے میں پٹ گیا, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان سوالوں کے جواب دیں, بند کرائیں شاہ زیب خان زادہ کا منہ, بند کرائیں اس کا منہ. من بھی بڑا پیڑا لگتا دوست ہے, میں ویسے مذاق کر رہا ہوں. اچھا تو یہ جناب یہ معاملہ تھا. اچھا دوسرا ایک اور کیس آپ کو یہ بھی ڈسکس کر لیں آپ کے ساتھ کہ کل عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے خلاف جو ہے درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. چیف جسٹس نے درخواست پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا ہے. چیف جسٹس خود اس کی سربراہی کریں گے. اس کے علاوہ جسٹس عائشہ ملک, جسٹس اطہر من اللہ صاحب پر مشتمل 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا. کامران مرتضیٰ صاحب جن کا تعلق JUIFA سے ہے اور سینئر وکیل ہیں, انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہوئی ہے. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا آپ کو یاد ہوگا ایک اور یہ جو معاملہ چل رہا تھا عمران خان صاحب کا 25 مئی کا جو معاملہ تھا کہ ان کو کہا گیا تھا جناب آپ نے اسلام آباد کی حدود سے آگے نہیں آنا, H9 پارک سے آپ نے آگے نہیں آنا.
لیکن یہ پھر بھی اندر تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے وائلیشنز کی تھی. اس کے بعد ایجنسیز نے ان کے خلاف رپورٹ جمع کروائی تھی اور سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب واضح طور پر بابر اعوان اسد عمر کو بتا دیا گیا تھا کہ جہاں جا کے عمران خان کو میسیج دے دیں کہ ہم نے یہ حکم دیا ہے, اس کے باوجود اس کی وائلیشن کیوں ہوئی ہے. اب اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے آج اپنا جواب جمع کروا دیا کورٹ میں, اور بڑا انٹرسٹنگ ہے ان کا بھی اور بابر اعوان صاحب کا بھی. مطلب یہ آپس میں ہاکی میچ کھیل رہے ہیں. کس طرح, میں دکھاتا ہوں آپ کو. انہوں نے جواب میں کہا جی جانتے بوجھتے سپریم کورٹ کی حکم عدولی نہیں کی گئی. یقین دہانی کرواتا ہوں کہ مجھے 25 مئی کی شام کو عدالتی حکم کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا. ایسے سانو پہلے ہی پتا سی, ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا, ہو سکتا نہ آگاہ کیا گیا ہو. یہ شک تو کورٹ کے اندر بھی تھا, بینچ کے اندر بھی اس بات کا شک تھا کہ شاید آپ کو پہنچا ہی نہیں ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا نہیں پہنچا. بالکل صحیح کہا, بالکل نہیں پہنچا. سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں بابر اعوان کی مجھ سے ملاقات کروانے کا بھی کہا, تاہم عدالتی حکم کے باوجود انتظامیہ نے بابر اعوان کی مجھ سے ملاقات میں کوئی سہولت نہیں کی. اوبر نہیں چل رہی تھی نا, اوبر کی سروس بند تھی اس دن اسلام آباد میں. اگر اوبر سے آپ گاڑی منگوا لیتے تو بابر اعوان صاحب گڈی میں بیٹھ کے عمران خان صاحب تک پہنچ جاتے, لیکن اوبر بند تھی تو نہیں پہنچ سکے. انہوں نے کہا جی کہ 25 مئی کو 6:45 پر کارکنان کو دیا گیا ویڈیو پیغام سیاسی کارکنان کی معلومات پر جاری کیا گیا. اچھا یہ کون سا بیان ہے؟ یہ شام کو انہوں نے رات کو 7:45 بجے ایکچولی یہ ویڈیو پیغام جاری کیا تھا, جس میں انہوں نے اس کے باوجود, سپریم کورٹ نے حکم جاری کر چکی بھی تھی, اس کے باوجود انہوں نے کہا تھا پہنچے سارے کے سارے ڈی چوک پہنچے, آپ بھی آ جائے, پنڈی سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے. یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی وہ میں نے سیاسی کارکنان کی معلومات پر جاری کیا تھا. احتجاج کے دوران جیمرز کی وجہ سے فون کے ذریعے رابطہ ناممکن تھا. نہ دانستہ طور پر اٹھائے گئے قدم پر افسوس ہے. افسوس سانو جلدی ہو جاتا ہے, معافی اسی پھر بھی نہیں مانگتے. 25 مئی کو ڈی چوک جانے کی کال حکومتی رویے کے خلاف پرامن احتجاج کے لیے تھی. میری یا تحریک انصاف کی جانب سے کسی وکیل کو سپریم کورٹ میں زیر التوا کیس میں شامل ہونے کو نہیں کہا گیا. کیسا ہے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ اسد عمر نے G9 گراؤنڈ کے حوالے سے ہدایت دی. جواب میں عمران خان کا موقف تھا کہ اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ اداروں کی رپورٹس عدالتی حکم عدولی ثابت کرتی ہے. اداروں کی رپورٹس حقائق کے خلاف ہیں, ایجنسیوں کی رپورٹ یک طرفہ ہیں. ایجنسیاں تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ہمیں آج کل بری لگتی ہیں, تمہیں تو پتہ ہی ہے. ایک زمانے میں ہمارے سر کا تاج تھی ہیں, اب ہمیں بہت زہر لگتی ہیں, ہمیں بری لگتی ہیں, کیونکہ ہمیں فیض ہی نہیں مل رہا وہاں سے. فیض ملے گا تو پھر ہمیں اچھی لگیں گی نا. اچھا جی, اس کے بعد بابر اعوان صاحب نے بھی جواب اپنا جمع کروایا. جی بابر اعوان صاحب بھی چھا گئے, کمال کر دیا انہوں نے جی پورے کیس سے اپنا نام بھی نکلوانے کی استدا کر دی کہ میرا نام تے کڈو نا, تسی جو کچھ نہ کرنا تسی کرو. نہیں, یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا میرا نام نکالے. انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے اپنے جواب میں کہا جی 25 مئی کو ایڈوکیٹ فیصل فرید نے مجھے عدالتی نوٹس کا بتایا. بطور وکیل 40 سال عدلیہ کی معاونت میں گزارے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اسد عمر نے رابطے پر زبانی ہدایات دی تھی. ٹھیک ہے, اسد عمر کی زبانی ہدایات پر سپریم کورٹ یقین دہانی کرائی. عدالت کو ارادی یا غیر ارادی طور پر گمراہ نہیں کیا. اچھی نیت سے عدالت کی معاونت کی. عدالتی حکم کے مطابق پی ٹی آئی لیڈرشپ سے میری اور فیصل چودھری کی ملاقات کا انتظام حکومت کی ذمہ داری تھی. حکومت نے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں کیا. پا دے ہو سارا کچھ, حکومت پا دے ہو. ویسے ہم 1 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں خان صاحب کے پاس, اس دن نہیں پہنچ سکتے تھے. اس دن حکومت آپ کو بیٹھ کے لے کے جائے کہ جاؤ جناب خان صاحب کو بتائیں جا کے کہ جی بند ہو گیا ہے. بہت کمال بھائی, بہت اچھے. مزید کہا گیا ہے جی 26 مئی کو عدالت کو حکومت کی طرف سے ملاقات کے انتظامات نہ کرنے سے متعلق آگاہ کیا. عدالت نے 26 مئی کو قرار دیا کہ لانگ مارچ ختم ہو چکا ہے. سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ معاملے کی تفصیل میں جانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جناب اس طرح اس معاملے کو جو ہے انہوں نے رفع دفع کروا دیا. تو ایک یہ معاملہ تھا جی. دوسرا ایک اور خبر یہ, لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے مسجد نبوی کے افسوسناک واقعے پر شیخ رشید صاحب کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہوا تھا, اس میں جناب شیخ رشید صاحب اور ان کے بھتیجے راشد شفیق کو جو ہے بے گناہ قرار دے دیا ہے. اچھی خبر آئی ہے دونوں کے لیے, اور درخواستیں مقدمہ خارج کرنے پر نپٹا دی گئی ہیں, اور یہ ان کے حوالے سے یہ فیصلہ آیا ہے. دوسرا ایک اور خبر جو جناب فیصل واڈا صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا موجودہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف, اور وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وقت ایک سا نہیں رہتا, اور پتہ نہیں ٹاٹا بائے بائے خداحافظ اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کی. اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور یہ پتہ لگا ہے کہ جی ان کا فلیٹ خالی کروایا جا رہا تھا. فیصل واڈا صاحب کا فلیٹ خالی کروایا جا رہا تھا, تو وہ فلیٹ خالی کروا کے جو ہے وہ دیا جا رہا تھا نثار کھوڑو صاحب کو. تو اس کو انہوں نے رجسٹ کیا کہ بھائی جان ابھی یہ نہ کریں, میں سپریم کورٹ میں میرا کیس چل رہا ہے, میں کیس جیت کے آ جاؤں گا, میرا فلیٹ جو ہے وہ آپ نثار کھوڑو کو مت دیں.
تو انہوں نے کہا جی صادق سنجرانی صاحب نے کہا جی یہ معاملہ جو ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سنبھالتے ہیں، میرے اس میں نہیں ہے، اگر وہ ایشو کر رہے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کے اوپر فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ان دونوں سے ناراض ہو گئے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنے کے لیے وفاقی پولیس نے حکومت سے مزید بجٹ مانگ گیا. کہا بھائی بندے رکوانے نے پیسے کڈو اور پیسے. اس وقت جو ہے وہ ایف سی، سندھ پولیس اور رینجرز جو ہے اور اسلام آباد پولیس کے 13,000 اہلکار جو ہیں وہ آن پوزیشن ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں، اور نفری کو جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے. اب تک ان کے قیام و توام پر 55 کروڑ روپے کا خرچہ آ چکا ہے. 55 کروڑ روپیہ، گھڑی سے بھی زیادہ پیسے لگ چکے ہیں خان صاحب کو روکنے کے لیے. اور سب سے زیادہ خرچ ان کی خوراک کا ہے جو فی کس 660 روپے روزانہ بنتی ہے، اور اس پورے نفری کی نقل و حرکت پر 1 کروڑ سے زائد اب تک خرچ ہو چکے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی خبریں تھیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.